الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صلوات. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی، جو تاریخ میں محمد اکبر اور محمد حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے حوالے کیا، اور اس وصیت نامے میں مدینے سے اپنے نکلنے کے سبب اور اپنے قیام کے ہدف کی جانب توجہ دلائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ کل بھی ذہن توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس وصیت نامے میں ذکر ہے مولا امیر المومنین کا۔ اسی طرح سے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہیں؟ 12۔ اور اس جانب بھی ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، جبکہ خلفائے راشدین خود برادران اہل سنت کے نزدیک 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلفاء کی کوئی تعداد بیان کی تو یاد رکھیں وہ نہ 4 بیان کی نہ 5 بیان کی، بلکہ صرف اور صرف 12 بیان کی۔ یہی بیان صحیح بخاری میں بھی ہے، یہی بیان صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الامارہ میں 12 خلفاء، 12 رجلا و 12 امیرا۔ تو جہاں بھی خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو وہ تعداد یاد رکھیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، وہ تعداد ہے صرف اور صرف اور صرف 12۔ اور اس پہ کسی قسم کا نہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے تعداد پر، یہ ایک اجماعی تعداد ہے۔ اب یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ 12 ہیں کون؟ تو ہمارے حساب سے تو یہ 12 ائمہ 12 ہیں، لیکن خود برادران اہل سنت کے حساب سے بھی، بعض کے حساب سے یہ کون ہے؟ 12 کون ہے؟ یہی 12 ہیں۔ البتہ ایک توجہ رہے کہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ، اب اس میں شک نہیں کہ جو ہمارے ممبر کا طریقہ ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کا کم ہے، وہ چٹخاروں کا زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہندوؤں تک تو ہمارا پیغام انڈیا میں پہنچا نہیں کبھی، بہت صاف بات
انڈیا سے علماء آتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ بینی و بین اللہ خدا رسول امام زمان کو حاضر و ناظر جان کے یہ بتائیں کہ جتنی دور تک لاؤڈ اسپیکر سے آواز جا رہی ہوتی ہے، کیا 25 سال کے آپ کے عشرے کے بعد بھی آپ 25 ہندوؤں کو شیعت کلیئر کر سکے؟ وجہ کیا ہے؟ خاص ٹاپک، ٹیلی گرافیکل گفتگو، ایک اشارہ یہاں سے دوسرا اشارہ یوں کیا، پبلک خوش ہو گئی۔ کیا ہوگا ان ہندوؤں کا؟ امر آئمہ کون پہنچائے گا ان تک؟ انہیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ اس وقت یہ خوش ہوئے ہیں، نعرے لگائیں۔ امر ائمہ کیسے پہنچے گا دوسرے مذاہب تک؟ آواز پہنچ رہی ہے، میسج نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ تو ایک ایسا ظلم ہے کہ جو انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ، بلکہ یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ اکثر بڑے لکھے حضرات ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ آپ کی یونیورسٹی میں یا کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں ایک آدمی جو ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا وہ پروفیسر نہیں لگا، ایک نان میٹرک طالب علم یا اصلا کچھ نہ پڑھا ہوا طالب علم جو ہے وہ پروفیسر لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے علاقے میں ڈیبیٹ میں پوزیشن لے چکا تھا۔ آپ کہیں گے ایسا ہماری تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوا۔ ہاں، آپ کی یونیورسٹی میں نہیں ہوا، لیکن ممبر امام حسین پہ تو یہ ہوا۔ دنیا کی یونیورسٹی میں یہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے یہاں سے مراد انڈیا پاکستان میں خصوصاً، باقی جگہ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ افغانستان میں یاد رکھیں علمی معیار انڈیا پاکستان سے بہتر ہے، ایران عراق میں ہر جگہ بہتر ہے، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں بہتر ہے۔ صرف انڈیا پاکستان میں کیا ہوا کہ ممبر بجائے ایجوکیشن کے وہ جگہ بن گئی فن خطابت کی۔ نتیجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ مال ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ خطرات ہم بول لیتے ہیں، لیکن نتیجہ سب سے کم ہمارا ہے۔ یعنی جتنا ہم کرتے ہیں اس کے حساب سے نتیجہ ہمارے یہاں کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ خلفاء 12 ہیں۔ اب ہمارے نزدیک مسلم ہے، خود برادران اہل سنت میں بھی ایک طبقے کے نزدیک مسلم ہے، حتیٰ اہل سنت میں بھی جو وہابی حضرات ہیں، اس وقت ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عموماً ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ جتنے بھی وہابی ہیں سب دشمنان اہل بیت ہیں۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ان میں کچھ ناصبی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ائمہ اثنا عشر کو حتیٰ مانتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، کہتے ہیں کہ ہاں یہ امام ہیں، ان کی توہین حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حج اور عمرے پہ گئے ہوں اور نہ گئے ہوں تو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مسجد النبوی کے جو 2 صحن ہیں، اور یہ دونوں صحن وہ ہیں جو نیو کنسٹرکشن میں ہوئے ہیں، یہ سب سعودیوں نے کیے ہیں، یہ ترکی والوں کے زمانے کے نہیں ہیں، عثمانیوں کے۔ یہ دونوں صحن نئے ہیں، پہلے پرانا صحن تھا لیکن وہ بھی ٹوٹ کے نیا بنا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو نام ملیں گے تو اس میں عشرہ مبشرہ کے بھی ہیں، وہ ایک الگ موضوع، لیکن ان ناموں میں، یہ دونوں صحنوں میں جو نام ہیں، ان دونوں ناموں میں پورے ائمہ اثنا عشر کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، مولا امیر المؤمنین کا نام ہے، یعنی ائمہ میں حسن، جو ترتیب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، علی، حسن، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ لائن سے نہیں ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین کا 7 نام ہے۔ پھر الگ الگ ہیں، کہیں 3 ائمہ کے نام ہے، کہیں 2، کہیں 1۔ حسن، حسین، پھر کیا لکھا ہے؟ پھر دوسرے سین کے شاید کارنر میں ہے، یہ شاید پہلی سین کارنر میں بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف آگے جا کے زین العابدین، بالکل صاف، کچھ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پر عباس بھی لکھا ہے، ہاں وہاں شک کی گنجائش ہے، البتہ کہ وہاں پر مراد حضرت عباس مولا ابن امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین نہیں ہے، وہاں پر مراد عباس ابن عبد المطلب ہے۔ لیکن امام حسن امام حسین سے مراد قطعاً امام حسن امام حسین ہے۔ پھر ان کے بعد زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری،
حتیٰ دوسرے صحن میں 6 محرابیں ہیں اور 6 محرابوں میں 3 والی چھوڑ دیں ادھر رائٹ کی، اور 3 جو ادھر ہیں ان میں سے پہلی بالکل سینٹر محراب میں ہے محمد مہدی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. البتہ پچھلے 1.5-2 سال سے اس نام کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ، اگر کل بھی ہم نے برادر کو جو دکھایا تھا انٹرنیٹ پہ، اور اگر آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو الگ سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس نام پر ایک مسئلہ چل رہا تھا، کیونکہ وہ نام ایک خاص طریقے سے لکھا ہوا تھا تو اس طریقے کو ختم کیا گیا ہے. جو لکھا تھا وہ بھی انہوں نے خود لکھا تھا، لیکن اس لکھنے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا جلوہ ظاہر کیا تھا کہ جو بہت زیادہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا کہ محمد کی ہے اور مہدی کی یا مل کے ایک تیسرا لفظ بیچ میں ابھر کے آ رہا تھا، وہ تھا حی. یعنی محمد مہدی کون؟ حیون، کہ جو حیات ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو آپ گوگل میں جا کے باقاعدہ سرچ کر سکتے ہیں، لکھیں امام زمان علیہ السلام کا نام، لکھیں مسجد نبوی لکھیں تو کچھ کریں گے سرچ آ جائے گا. ہم نے فارسی سے کیا تھا، اتفاق سے کل ہی رات کو کر کے دکھایا تھا کہ اس میں امام مہدی در مسجد نبوی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تیسرا لفظ ابھر کے آ رہا تھا، اوپر محمد نیچے مہدی، محمد کی ہے اور مہدی کی یا مل کے ایک نئی چیز بن رہی تھی حی. اس حی کو بیچ میں سے ختم کیا، یعنی ہے میں اور یہ میں ایک فاصلہ دیا ہے، اور پوری اس کی باقاعدہ تصویریں ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ اب جو آنے والا دور ہے، اگر ہم لوگ کام تیزی سے کریں، اول یہ ہونا تو ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے زمین پر اہل بیت کی حکومت ہوگی، لیکن جتنی ہم زیادہ ایفیشنسی دکھائیں گے اتنی جلدی ہوگی. جو ہمارے اتفاق سے سستی ہے، کہ ہم نے شاید دوسری تیسری مجھے توجہ دلائی تھی کہ ہم روتے رہتے ہیں کہ یہودیاں ٹیچر ہیں، ہندو یا ٹیچر ہیں، شیعت پڑھانے والے تو وہی ہوں گے ٹیچر. جب ہم اور آپ ڈاکٹریٹ نہیں کریں گے شیعت پہ تو وہی ہوں گے. کتنے شیعوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو شیعت پہ ڈاکٹریٹ کرائیں؟ کیا شیعت پہ ڈاکٹریٹ کے بعد بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، عالم نہ بنائیں، شیعت پہ ڈاکٹریٹ کرائیں. جب آپ نہیں کرائیں گے یہودی کریں گے، یہودی پڑھائیں گے. اب یہودی یا جان بوجھ کے غلطی کریں، جان بوجھ کے کچھ کام خراب کریں گے، یا بیچارے غلطی میں کر جائیں گے. ہندو لڑکی شیعت کو پڑھا رہی ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، ایسی آپ کے امریکہ میں کون سی یونیورسٹی ہے سارے گزشتہ ہم نے معلومات کی تھی، اب وہ کچھ غلطی کر جائے گی. ہیوسٹن میں شیعت پڑھا رہا ہے پروفیسر، ظاہر اس کا نام براک تھا، اس نے بڑا اچھا نام رکھا تھا، دا ریولوشنری اسلام شیعازم. اب اس نے اچھا نام رکھا، اللہ اسے جزا دے. اگر وہ ٹیڑھا نام کر دیتا تو کیا کر لیتے ہم آپ؟ اس کا حق ہے، وہ پڑھا رہا ہے، جو اس کا نظریہ ہے وہ اس کا نظریہ ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر کسی قسم کا تعصب کا موضوع نہیں ہے، اثنا عشر مسلم چیز ہے، کسی قسم کا اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں پر اب کیونکہ ظاہر کوئی راہ نہیں بچتی تو بعض علماء اہل سنت نے، کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی جرت سے کہا کہ ہاں یہی ہے 12. سابقہ زمانے میں کہتے تھے، مثال کے طور پہ جناب قندوزی اور جناب حسکافی وغیرہ یہ لوگ اقرار کرتے تھے. آج کے دور میں اب یہاں پر آپ ادھر نہ چلے جائیے گا جی آپ پولیٹیکلی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے نا. بات جب ہوتی ہے تو ایک خاص دائرے میں ہوتی ہے. جب تعریف کی جائے کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں جرت سے کام کر کے بہت سارے حقائق کو بیان کر دیا، مولا امیر المومنین پہ معاویہ کی جانب سے لعنتوں کا ذکر کر دیا، یزید کی خرابیوں کو بیان کر دیا، مولا امیر المومنین سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کے مال کے مسائل کو مولانا مودودی نے ڈسکس کر دیا، جب ان کا ذکر ہو اس باب میں تو یاد رکھیں تعریف ہو رہی ہے فقط اسی باب میں، نہ یہ کہ ٹھک سے کوئی کہے کہ مولانا جماعت اسلامی میں، جماعت اسلامی میں نہیں ہے. اس بات کی تعریف ہو رہی ہے. آج کے دور میں جو ایک اچھا کام ہوا، اور ان صاحب کے پولیٹیکلی کاموں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہیں مولانا طاہر القادری صاحب، جو ان کی بعض نیگیٹو باتیں اس کی بھی تائید نہیں کر رہے، جو ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مخالف بھی نہیں ہیں، ساتھ بھی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کام جرت سے کیا کہ جو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. انہوں نے 2 کتابیں لکھی، قول المعتبر فی امام المنتظر، کہ قول معتبر امام منتظر کے بارے میں، یعنی کہ اچھا قول، معتبر قول امام زمان کے بارے میں، یہ کتاب ہے.
ایک کتاب لکھی سیف الجلی علی منکر ولایت علی، ایک چمکتی ہوئی تلوار، تیز دھار تلوار کس پر؟ کہ جو منکر ہے ولایت علی کا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں بڑی جرت سے انہوں نے کام کیا، خصوصاً قول المعتبر فی امام المنتظر میں تو اتنا واضح کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو طرح کے خلفاء ہیں، ایک خلفاء سیاسی ہیں کہ جو حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و مولا امیر المومنین ہیں، ایک خلفاء الہی ہیں۔ اگر اللہ چاہیے، اللہ کی ولایت چاہیے تو یہ 12 خلفاء الہی ہیں کہ جن میں سے پہلے مولا امیر المومنین اور آخری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جرت سے بیان کر دیا کہ یہ خلفاء سیاسی ہیں، یہ خلفاء الہی ہیں۔ واقعی جرت کا کام کیا اس دور میں کہ یہ 4 یہ خلفاء سیاسی ہیں، میں مولا امیر المومنین کے، یعنی 36 سے 40 تک جو ان کے پاس پاور آئی تھی تو ایسا نہیں تھا کسی نے الہی پاور چھین لی تھی ان سے، نہ، وہ ولایت تو ان کے پاس تھی، چاہے حکومت ہو یا نہ ہو۔ 36 ہجری سے 40 ہجری یعنی 36 سے 40 تک جو ان کے پاس حکومت آئی وہ کون سی تھی؟ حکومت تھی، خلافت سیاسی تھی۔ لیکن خلافت الہی کس کے پاس ہے؟ ان 12 کے پاس، باقاعدہ پورا نام لکھا کہ ان میں سے پہلے مولا امیر المومنین، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین، پانچویں محمد ابن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری و محمد مہدی حجت اللہ۔ یہ کام جرت کا ہے، اس کام تک ہم ساتھ ہیں، اس سے قطعاً کوئی تعلق جو ہے مینار پاکستان کے جلسوں کا نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کام میں ساتھ ہیں، اچھا کام ہے۔ لیکن اس نظریے کے ہم فیور میں نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو خلفاء سیاسی و الہی دین و دنیا کے صرف 12 ہیں۔ یہاں پر ایک انہوں نے جرت سے کام کیا، البتہ یہاں پر ہم ہمیشہ ایک حاشیہ لگاتے ہیں کہ مزید ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے، نہ ان کا اب کوئی حکم ہے، نہ ان کا کوئی نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے اور اللہ کی ولایت کا زمانہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس ان 4 حضرات سے اب اگر آپ وابستہ نہ رہیں اس عنوان سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کوئی آرڈر نہیں آ رہا، کرو یا نہ کرو، کچھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ تک پہنچنا ہے اور دین چاہیے تو آج بھی ضروری ہے کہ ان 12 سے متمسک رہا جائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب جو ہمارے یہاں فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان کی بیس یہی ہوتی ہے کہ مومنین بلا شک خوش ہوتے ہیں فضائل سے، لیکن ایک جگہ انگلینڈ میں ایک ہمارے مولانا شکوہ کر رہے تھے کہ مومنین بڑا تنگ کرتے ہیں، اب وہ خاص قسم کے مومنین، کیونکہ فضائل چاہیے۔ یہ فضائل کس مقابلے میں کہ جب وہ احکام بیان کرتے تو کہتے فضائل۔ میں نے کہا ان مومنین کا ایک علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ ان سے کہو کہ جتنی آیات قرآنی ہیں، جتنی روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں، اس کی ہم تفسیر رکھتے ہیں، دیکھو کتنے آتے ہو تم لوگ۔ اور شوق فضائل کا، چلو آیت اطہیر کی بھی تفسیر رکھتے ہیں، پوری علمی تفسیر۔ پتہ چلا کہ نہیں، علم کے شوقین نہیں ہیں، وہ چٹخاروں کے شوقین ہیں۔ فضائل نہیں چاہیے علمی طریقے سے، ایسے فضائل نہیں چاہیے کہ جا کے دوسروں سے مقابلہ کر سکیں کہ ہاں ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ہم توہین نہیں کرتے، ہم اس مسئلے میں بہت کھلے ہیں۔ ہمیں ہندو کا بھی احترام کرنا ہے، عیسائی کا بھی کرنا ہے، یہودی کا بھی کرنا ہے، بدھسٹ کا بھی کرنا ہے، ہمیں خالی ڈیبیٹ کرنی ہے۔ ہم بدھا کی بھی توہین نہیں کرتے، ہم رام و لکشمن کی بھی توہین نہیں کرتے، لیکن توہین نہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا پیغمبر مانیں یا ان کو جو ہے وہ ان پر ایمان رکھیں۔ اسی طرح ہم بہت سارے لوگوں کو نہیں مانتے۔ یہ والا موضوع اب ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ اتفاق سے ہم تو جرت سے بعض دفعہ بعض موضوعات کو پاکستان میں ٹی وی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لہذا بعض دفعہ ہم نے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سے ٹی وی پہ پوچھا جائے کہ آپ حضرات خلفاء ثلاثہ کو مانتے ہیں، تو ہم احترام سے نام لے رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہا ہم واللہ یہی جواب دیں گے، نہیں مانتے۔ نہیں مانتے تو شیعہ ہیں،
یہ کیا بات ہوئی کہ آج ہم ایک عیسائی سے کہیں کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ بابا نہیں مانتا تو وہ عیسائی ہے. آج آپ سے کہا جائے کہ آپ بدھا کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے تو مسلمان ہیں. زبردستی نہیں ہے کسی کو ماننے یا نہ ماننے میں. ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ سوال کرو کہ کیوں مانتے ہیں ہم علی بن ابی طالب کو، یہ ڈسکس کرو. اور کیوں نہیں مانتے ہم باز کو، کیوں نہیں مانتے؟ مثال کے طور پہ خلیفہ تو ہم حضرت سلمان کو بھی نہیں مانتے. حضرت سلمان فارسی کا احترام کرتے ہیں، خلیفہ تو نہیں مانتے انہیں. حضرت ابوذر کے قدموں کی خاک پہ ہماری جان قربان ہو جائے لیکن وہ خلیفہ نہیں مانتے. تو خود یہ بہت واضح سی بات ہے بھائی کیوں نہیں مانتے، یہ اس پہ ڈسکس کیا جائے. تو اصل موضوع جو فضائل کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مومنین مضبوط ہوں علمی اعتبار سے دوسروں کے سامنے امامت کا دفاع کرنے کے لیے. آپ کو تعجب ہوگا ایک بہت بڑی تعداد ہم سے یہ سوال کرتی ہے عام طور پہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا کرنا بہتر نہ ہوتا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے کہ یہ علی بن ابی طالب جو ہے یہ آئندہ کا امام ہے اور خلیفہ ہے. سب کے سامنے ڈکلیئر کر دیتے، پرابلم ختم ہو جاتا. آپ کو تعجب ہوگا یہ سوال بہت سارے مومنین نے ہم سے ڈسکس کیا. یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ 25 سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، آج تک انہیں غدیر سمجھ میں ہی نہیں آئی. غدیر میں تو ہوا ہی یہی تھا. پتہ چلا غدیر کو دقت سے نہیں سنا، غدیر میں ہوا ہی یہی تھا. یہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ایسا کر دیتے یعنی رسول اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں تو انہوں نے تو کیا ہی یہی تھا. اور غدیر میں تو فائنلی بہت بڑا اعلان ہوا تھا، ورنہ تو جس دن اعلان نبوت فرمایا اسی دن اعلان وصیت علی ابن ابی طالب فرمایا، اعلان وصایت علی ابن ابی طالب فرمایا. کہاں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. بس دعوت ذوالعشیرہ سے امامت کا موضوع ڈسکس ہوا تو غدیر تک ہوا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو پتہ چلا کہ بعض دفعہ بعض چیزیں سنی جاتی ہیں لیکن اس سے استدلال کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ انسان استدلال کرے. لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ڈسکس تو کریں کہ ہاں ہم نے مولا امیر المومنین کے دامن کو بلا وجہ تھوڑی تھاما ہے. میں ہمیشہ ایک موضوع کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں جو القاب دیے جاتے ہیں ان القاب میں سے ایک لقب کیا ہے، بلکہ جو ہمیں گالی دی جاتی ہے ان گالیوں میں سے گالی کیا ہے. ایک تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں توجہ دلائی، اور خدا ان حاکموں کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے کہ جنہوں نے مذہب حق اہل بیت کے لیے قیام فرمایا، پھر عزاداری کو رائج فرمایا. وہ کون سے حاکم تھے جن کی جانب توجہ دلائی؟ آل بویا. ان آل بویا کی وجہ سے ہمیں لقب دیا جاتا ہے کیا؟ بوئی. اسی طرح سے ایک سادات کے حکمران تھے ایران میں، کون؟ صفوی. تو ہمیں لقب دیا جاتا ہے یہ مذہب صفوی ہیں. اسی طرح سے حضرت علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اس وقت دنیا میں کہ اس کتاب میں کچھ نہ کچھ علامہ مجلسی کا نہ ہو. یعنی ہماری کتاب، یعنی ایک نہ ایک روایت ضرور ایسی ہوگی جو علامہ مجلسی ہی کے ذریعے سے پہنچی ہے. کوئی محفل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہو، کسی موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہو اور وہاں پر وہ والا موضوع ان کی کتاب سے نہ ہو. لہٰذا ہمیں توہین کے لیے کہا جاتا ہے تو مذہب جو ہے مذہب اہل بیت تھوڑی کہ مذہب مجلسی ہے. انہی القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ رافضی. یہ زیادہ مشہور ہے، رافضہ اور رافضی. رافضی کی کیا معنی ہے؟ چھوڑنے والے. رافضی کے معنی ہے چھوڑنے والے. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو چھوڑا، شرم کی بات نہیں ہے. شرم انہیں آئے کہ جنہوں نے اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نفس رسول اللہ کو چھوڑا. ہمیں تو کوئی شرم نہیں آتی. ہمیں تو فخر ہے کہ ہم رافضی ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں کے دامن کو چھوڑا.
البتہ چھوڑنے کو ہم ہمیشہ واضح کرتے ہیں، چھوڑنے کے دو مفہوم ہیں، پکڑا اور چھوڑا۔ ایک چھوڑنے سے مانا ہے اصلا پکڑا ہی کبھی نہیں، ان کے دامن کو چھوڑا۔ ہم ان میں سے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ہاتھ پاک و پاکیزہ ہے، کبھی ان کے دامن کو نہ چھوا نہ پکڑا، جو چھوڑنے کی نوبت ہے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جرت سے کام لینا چاہیے، لیکن توہین کسی کی نہیں، ڈیبیٹ ڈسکس کیا جائے، کلچروں کو قریب کیا جائے، لیکن لکم دینکم ولی دین، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس پہ بات کرو، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو، ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمیں دبانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ زمین پہ نظام اہل بیت نافذ ہوگا، تو بات یہ کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے چھوڑا کیوں؟ البتہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دامن کو پکڑا کب تک چھوڑنے کی نوبت آئے، یا چھوڑنے کے معنی بھی ہم کلیئر کر دیں، اور زیادہ کلیئر کر دیں، تاکہ آپ سے مراد یعنی ان سے مخاطب ہیں کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ان کو اور زیادہ لذت محسوس ہو۔ بھائی ہم نے چھوڑا، لیکن چھوڑا کون سا والا چھوڑا؟ کہ جنہوں نے کبھی دامن ان کا پکڑا ہی نہیں تھا وہ چھوڑا، نہ کہ پکڑ کے چھوڑا۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ کبھی ہم وابستہ نہیں رہے غیر اہل بیت سے، اور کیوں رہتے؟ بس آج یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیوں دامن تھاما مولا امیر المومنین کا اور کیوں دامن نہیں تھاما دوسروں کا، موضوع یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ بعض ایسے موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ جو انتہائی غلط طریقے سے پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، غلط بالکل، کوئی بیس نہیں ہے ان کی، اور انہیں ہمیں بالکل جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ ان میں سے ایک نظریہ یہی تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا، خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کوئی توہین نہیں ہو رہی، یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی آپ کتابیں دیکھیں اس میں بہت واضح ہے کہ خلیفہ راشدین 5 ہیں۔ ایک اور بڑا نظریہ کہ جو بہت شدت کے ساتھ مشہور ہے، اور یہاں بھی اگر سوال کیا جائے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنے افراد ساتھ تھے، تو جواب ملتا ہے کون تھے ساتھ؟ حضرت ابو بکر، یعنی خالی وہی تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر کتاب نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن یہاں پر کچھ کوتاہی ہمارے یہاں سے ہوئی، ہمارے یہاں سے مراد ڈسکس کرنے والوں سے، اور کچھ شارپنس دوسری جگہ سے ہوئی کہ ہمیشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ فقط اور فقط حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ ابھی ہم پھر بتا دیں کہ نام ہم احترام سے لے رہے ہیں، تاریخی موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے اور نام لیتے ویسے ہم نام لے رہے ہیں، قصہ ختم۔ لیکن ڈسکس یہ ہو رہا ہے کیا واقعاً فقط اور فقط حضرت ابو بکر تھے اس میں ہجرت میں؟ کس نے کہا یہ؟ کہا کس نے یہ؟ تو یہ یاد رکھیں کہ تمام کتب تاریخ میں 4 حضرات کا ذکر، یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 اور افراد تھے۔ اب یہاں پر بحث آتی ہے کہ حضرت ابوبکر کیسے ساتھ ہوئے؟ تو یہ ہے کہ راستے میں ملے، بعض والوں نے بعض نے زور لگایا کہ نہیں دوپہر سے ڈسکشن ہو رہا تھا، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے جب لیلۃ المبیت کا ذکر ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین وہاں پر سوئے اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اور اس کے بعد تمام مفسرین سورہ یاسین کے ضمن میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کے ضمن میں تمام مفسرین شیعہ اور سنی نے لکھا کہ رات کو نکلے، اور جب دشمن ہر جانب سے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ مٹی لی اور اس طرح سے پھینکی، اور کیا پڑھا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بس یہاں تک بات واضح ہوئی، رات کو نکلے، دشمنوں کے درمیان سے نکلے، راستے میں وہ ملے، یا یہ کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے گئے، کہ بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا تیز چلنے کی وجہ سے، ان کے خون بہا، پھر وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ کہاں تک آ گئے؟ غار میں آ گئے۔ اب یہاں سے ایک موضوع ڈسکس ہوتا ہے، اس کو تو ہم نہیں کرتے کہ واقعاً وہ جو ہجرت میں ساتھ تھے وہ حضرت ابو بکر تھے یا بن بکر تھے، ایک اور شخصیت، یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں چلیں جی زیادہ مشہور قول حضرت ابو بکر تھے،
لیکن اگلا سوال یہ کیا جائے کہ حضرت ابو بکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے. اب یہ غار ثور کہاں ہے یہ بھی ذہن میں رہے. بڑی پلاننگ سے نکلے، مدینہ اس جانب ہے، غار ثور اس جانب ہے. یہ مکہ ہے، مدینہ وہاں ہے، غار ثور یہاں ہے کونے پہ. وہاں نہیں گئے، یہاں آئے تاکہ دشمن وہاں جائیں. یہاں آ کے رکے ثور نامی پہاڑ میں، اور اس کے بعد جب دشمن قریب آئے تو غار میں چلے گئے. پھر وہ واقعہ ہوا مکڑی کے جالے کا، ببول کے درخت کا اور کبوتر کے انڈے دینے کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے جو آگے گئے وہ کیسے گئے؟ دو افراد جو اونٹ بھی لائے. اب یہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے اونٹ کس نے بھیجے. اونٹ مولا امیر المومنین نے بھیجے، کھانا مولا امیر المومنین بھیجتے تھے. بعض جگہ کہا گیا کہ نہیں، اونٹ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کے فرزند نے بھیجے. چلیں جو انہوں نے بھیجے، اونٹ بھی بھیجے، اونٹ اور دو افراد بھی بھیجے. وہ دو افراد کون تھے؟ ایک تھے جناب عامر بن فہیرہ اور ایک تھے جناب عبداللہ بن اریقط بن بکر. کہ بعض نے احتمال دیا ہے کہ حضرت ابوبکر نہیں تھے، یہ بن بکر تھے. لیکن ہم کہتے ہیں چلیں ہم نہیں مانتے، حضرت ابوبکر ہی تھے. لیکن اصل سامان مہیا کرنے والے، اونٹ لانے والے اور گائیڈ کے طور پر لے کے جانے والے اور حفاظت کے ساتھ پھر مکے سے سمندر کے راستے، سمندر سے غیر معروف راستے سے مدینے لے جانے والے، یہ دو حضرات تھے. ان کے ناموں کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ میں سے واقعا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ان کے علاوہ دو افراد تھے؟ تو یہاں پر ہمارے یہاں ہمیشہ ٹیکنیکل فالٹ رہا. وہ کیا فالٹ رہا؟ وہ دو کہتے رہے، ہم بھی دو کہتے رہے. پوری داستان کبھی ہم نے جرات کے ساتھ نہ پڑھی، اور اگر پڑھی تو ڈسکس نہیں کی کہ ہائے بیلا وائے بیلا کیا ہوگا. یہی تاریخ طبری میں، یہی تاریخ کامل میں، ہر اسلامی تاریخ میں یہی لکھا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اونٹ لانے والے، کھانا لانے والے، گائیڈ کے طور پر آنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والے مدینے تک کون تھے؟ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط بن بکر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو بعض دفعہ بعض آدھی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پوری بیس کیا ہو جاتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ کہا جائے کہ خلافت کی دلیل اگر حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ جانا ہے تو خلاف یہ دو بھی ساتھ گئے تھے. کون؟ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط بن بکر. اگر آپ لوگ چاہیں تو آج ہی رات جا کے، اب تو انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں، پورا ہجرت کا واقعہ ڈھونڈے تو آپ کے دونوں نام ملیں گے. تو تاریخ میں چیز چھپی بھی نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی فالٹ خود ہوا ہم تمام لوگوں سے کہ اس کو کھل کے ڈسکس نہیں کر سکے. تو اصل سوال یہی ہے کہ مولا امیر المومنین کے دامن کو کیوں تھامیں؟ ایک ہی روایت کو اگر مان لیا جائے تو ساری مشکل حل ہو جائے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. اگر یہ ثابت ہو جائے تو مشکل ہی حل ہو جائے. اس کے علاوہ اتنی ساری روایتیں ہیں کہ بلا شک مولا امیر المومنین کی امامت اور فضائل کے لیے ایک ہی دو روایتیں بہت ہیں، جن میں سے ایک یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب قرآن اور مولا امیر المومنین میں بہت شباہت ہے، اس روایت میں بھی ساتھ اور حدیث ثقلین میں بھی اہل بیت اور قرآن ساتھ. قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جائے تم دیکھتے کہ یہ خوف خدا سے کانپ جاتا، پاش پاش ہو جائے. مولا امیر المومنین بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں لو احبنی جبل لطحافت. اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. مشکل ہے مولا علی کی محبت. البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، بہت شکر کی جگہ ہے. لیکن ہم سے مراد اکثر
اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس میں سے ہوں یا آپ بھی اس میں سے. ہم سے مراد یعنی نارملی جرنلی پبلک فقط ان کے فضائل کو مانتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو شاید کام خراب ہو جاتا, یعنی ہم میں سے بھی باز پلٹ جاتے. دور سے سننا فضائل الگ موضوع ہے, لیکن اگر ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی اور وہ کسی چیز کا امپلیمنٹیشن کرتے تو پھر پتہ چلتا کہ ہم کتنا مانتے ہیں. کن کن چیزوں کو ان کے مانا, ہر آدمی اپنا اپنا حساب لگائے. نہ آپ کو حق کہ ہمیں کہنا ہم آپ کو کہیں. اپنے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو کیا کر رہے ہیں باخن مولا امیر المومنین کے مطابق, اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں باخن مولا امیر المومنین کے مطابق. کہ پاکستان میں تو عام طور پہ مثال دیتے ہیں خصوصاً 100 و 40ویں کی مجلس میں کہ اگر مولا امیر المومنین کو خبر ہو جاتی کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ آپ کے دادا کا گھر ہے اور دادا کے مرنے کے بعد آپ کے باپ نے قبضہ کیا, چچا کا حق مار لیا, تو مولا امیر المومنین کیا کرتے, یہ کہتے کہ چلو اس میں آرام سے رہو, تم بڑے اچھے کنڈے کی نظر کرتے ہو, رہو دعائے کمیل بھی پڑھتے ہو, رہا کرو اس میں. ایسا کرتے. جس وقت وہ خلیفہ ہوتے, حاکم ہوتے, تو کیا کرتے وہ فوراً کہتے تمہارا گھر آدھا ہے, آدھا تمہارے چچا کا ہے, خالی کرو. اگر ہم خالی نہ کرتے تو کیا کرتے, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں. جب وہ حاکم ہوتے, خلیفہ ہوتے, اصل موضوع تو خلافت کا ہے, تو وہ اس حکم کے اجرا کے لیے کیا کرتے, پہلے لیٹر آتا, پھر کیا آتا, باقاعدہ ایک فورس آتی کہ بھائی آدھا گھر خالی کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پراپرٹی ہم سے چھینتے تو کیا اس وقت بھی ان کو ہم اتنا ہی چاہتے جتنا آپ چاہ رہے ہیں, اور جب ان کی فوج سے ہم ٹکراتے کسی کو دھکا دیتے تو کیا وہ نہ مارتے ہمیں, تو وہ بھی دھکا دیتے ہمیں. کون, فوج والے. تو تم ہاتھ اٹھا رہے ہو تو ہم ایسے بیٹھیں گے, پھر کیا ہوتا. لہٰذا انڈیا پاکستان میں عموماً ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم ہیں آئمہ کے ماننے والے, لیکن اگر اپنے آبائی گھروں میں دیکھیں تو دادا کے گھر میں حال یہ ہے کہ ہم اپنی پھوپھیوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں. غاصب عموماً یہی ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں. یہی ایسا ایجوکیٹ کیا گیا ہے. گھر کس کا ہوتا ہے, لڑکوں کا. ہم ہندو ہیں, رجواڑا سسٹم چلائیں گے. گھر ہوتا ہے وارثوں کا, وارثوں میں بیٹیاں بھی ہیں. پورے انڈیا پاکستان میں آبائی گھر دیکھ لیں, غصبی گھر ہیں. زیادہ تر گھروں کے اندر آپ کو تعجب ہوگا نماز پڑھنا محال ہے. ہر گھر میں آپ کو داستان ملے گی کہ اس گھر میں پھوپھیوں کو نکال دیا تھا, اس گھر میں موصوف بڑے نیک ہیں, یہ اپنی بہنوں کو نکال کے بیٹھے ہیں. اگر مولا امیر المومنین ہوتے, ہم اتنے فضائل کیا ان کا ذکر کرنے والے, اور ہماری بہن جا کے شکایت کرتی تو مولا امیر المومنین کیا کہتے, یہی کہتے کہ نہیں میں تو اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا, اس کے تو اشرا ہوتا ہے. یہ کہتے یہ دعائے کو میل رکھتا ہے, اس کے تو نظر ہوتی ہے, اتنے بڑے شیرمال بانٹتا ہے, بیوی میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کہتے نہیں, وہ فوراً کہتے کہ گھر خالی کرو, اور اس کے لیے پورا پروسیجر ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اس قانون پر عمل کرواتے تو کیا اس کے بعد بھی ہم مولا امیر المومنین کے بارے میں یہی قائل ہوتے کہ یہ گھر اللہ نے خالی کرایا ہے؟ بس یاد رکھیں اس زمانے میں جو مولا امیر المومنین کے مخالف تھے ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو مولا امیر المومنین سے بغض و حسد رکھتے تھے, بعض وہ تھے جو منافق تھے, اور بعض وہ تھے کہ جو مولا امیر المومنین کی عدالت کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ان کی عدالت کو ماننا آسان کام نہیں تھا, ان کا عدل برداشت کرنا عام کام نہیں تھا. عدل برداشت نہیں ہو سکتا تھا, مشکل تھا لوگوں کے لیے. ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جناب عقیل نے کہا, دعوت کی کہ میرے حالات خراب ہیں, تو آپ نے کیا کہا کہ تم نے دعوت کی ہے کہ بچت سے کی ہے. کہا کہ مجھے اور آپ کچھ کریں, تو آپ نے کیا مثال دی, نہ کہ معاذ اللہ خدا ایسا چاہا, یہ اتنے دکانیں ان کو توڑ لو, کسی میں سے کچھ نکال لو. تو حضرت عقیل پریشان ہو گئے کہ میں یہ کروں گا, میں کروں پھر مسلمانوں کا مال تمہیں دوں. تو یہ عدالت جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ذکر کرنا الگ ہے اور ساتھ ہونا مولا امیر المومنین کے الگ ہے.
آئمہ کے فضائل کو ماننے والے اس زمانے میں بھی لوگ تھے، لیکن ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ ساتھ دینا الگ چیز ہے، تعریف کرنا بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اتفاق سے جو ہمارا کلچر جا رہا ہے، ابھی ہم اس پہلے مرحلے میں ہیں۔ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اہل بیت بہت اچھے ہیں، اس سے اوپر نہیں گئے ابھی۔ قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا فرماتے ہیں، ادھر ابھی نوبت نہیں آئی ہے۔ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اہل بیت بہت اچھے ہیں۔ ابھی اس سے اوپر جانے کا وقت جو ہے وہ ابھی ہمارے ہاں خصوصاً انڈیا پاکستان میں ذرا بھی بہت سلو پروسیجر میں ہے۔ مولا امیر المومنین کی ذات کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ عالم انوار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور جو کل ہم نے روایت پڑھی، افضل من یصافحنی یوم القیامت، یوم القیامت میں بھی سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمائیں گے کون؟ مولا امیر المؤمنین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا امیر المؤمنین کی ذات کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس دنیا میں بھی رسول اللہ کے مددگار تھے، اور جب اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو ان کے دین کے مددگار، اور حتیٰ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ جو موضوعات ہونے چاہیے وہ ایسے ہونے چاہیے جس سے لوگوں کا ایمان خراب نہ ہو جائے، یہ کم سے کم مذہب کی توہین نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ جو خوارزمی نے بھی نقل کی اپنی مناقب خوارزمی میں، اور سند کے ساتھ نقل کی، لیکن وہ روایت ہمارے یہاں ذرا کچھ آدھی پونی بیان ہوتی ہے جس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اصحاب نے سوال کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی پڑتی ہے، معراج ایک دفعہ نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج کے لیے جو تعداد بیان ہوئی ہے، اول تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ہوئی، کتنی دفعہ ہوئی نہیں معلوم، لیکن ایک تعداد بیان ہے 120 دفعہ، ایک دو دفعہ نہیں ہوئی معراج۔ ہاں ایک معراج ہے کہ جو معجزے کے طور پر ہے وہ مکے میں ہوئی، اور اس معراج میں جب آپ آئے تو کفار کو خبر دی کہ میں وہاں تک گیا، لوگ ہنسے ظاہر اس بات پر، پھر آپ نے بتایا فلان فلان قافلہ فلان جگہ ہے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ اس طرح سے زخمی ہو گیا تھا فلان قافلے کا، اور تم دیکھنا بھی پہنچ جائے گا۔ اس زمانے میں خبر بہت بعید تھی، پھر دیکھا وہ 2 دن 3 دن کے بعد وہ قافلہ آ گیا اور سب کچھ وہاں ہوا تھا۔ تو یہ جو معراج مشہور ہے یہ وہ ہے کہ جو معجزے کے طور پر پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ معراج ہیں۔ خیر، معراج کے بعد کچھ اصحاب نے سوال کیا کہ جب بات ہوئی کہ اللہ نے گفتگو فرمائی آپ سے، تو اصحاب نے سوال کیا بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ مِعْرَاج، کس زبان میں آپ سے آپ کے رب نے معراج کی رات گفتگو فرمائی؟ آپ نے جواب دیا خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں گفتگو کی۔ اب ہمارے ہاں اتنا موضوع کر کے اب موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا فقلت یا ربی تو خاطبنی عن علی، یا اللہ آیا تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی؟ فقال اطلعت على سرائر قلبك، اب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جواب آیا کہ کیوں مولا امیر المومنین کی آواز کو منتخب کیا۔ تو ارشاد ہوا خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اطلعت علی سرائر قلبک، کہ میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں کو اور اسرار کو دیکھا، فلم اجد احدا، تو میں نے اس دل میں کسی کو نہیں پایا احب من علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب سے زیادہ محبوب میں نے کسی کو نہیں پایا۔ فخاطبتک بلسان علی ابن ابی طالب، پس میں نے خطاب کیا اس وجہ سے کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت علی ابن ابی طالب کی تھی، لہٰذا علی کے لہجے میں گفتگو کی۔
अब अगला मरहला क्या है? क्या यत्मइन्ना क़ल्बका, ताकि तुम्हारे दिल को करार मिले। यह है पूरी रिवायत। अब यहां पर याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुफ्तगू नहीं फरमाता। अभी जब रिवायतें बयान होती हैं तो बाज़ दफ़ा हमारे मेंबर से ऐसी आधी आधी बातें होती हैं, कुफ्र फैल जाता है। याद रखें, अल्लाह गुफ्तगू नहीं फरमाता, अल्लाह आवाज को हल्क फरमाता है। उसकी ना कोई अपनी आवाज है ना कोई हरकत है, माज़अल्लाह। जैसे कि हजरत मूसा से गुफ्तगू की, कैसे गुफ्तगू की कि दरख्त के पास आग थी, वहां से आवाज खल्क की। लिहाजा हमारे अकायद में, कलाम में ये गुफ्तगू है कि अल्लाह मुतकल्लिम है। सही है, सुना होगा आपने सिवाय सबूतिया में से क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम से जब डिस्कस किया जाता है कि ना उसकी जबान है, ना उसके दांत है, ना उसके होंठ है, ना उसकी अपनी कोई आवाज है, ना उसका कोई अपना लबो लहजा है, बल्कि वो आवाज को खल्क करता है। अब क्योंकि रसूल अल्लाह के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत मौला अमीरुल मोमिनीन की थी, लिहाजा उनके इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ने मौला अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब के लहजे में गुफ्तगू फरमाई। तो फजाइल मौला अमीरुल मोमिनीन इतने हैं कि हमें किसी के दामन के थामने की जरूरत नहीं महसूस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और थामने को फिर बयान किया जाए, राफिजी के मौजू आप लोग खुल के डिस्कस करें कि छोड़ने